إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم بھائیو، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، کہ اے اہل ایمان جلدی کرو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو، سبقت کرو اور بھاگ دوڑ کرو اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی وسعتیں زمین اور آسمانوں کے برابر ہیں. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف سبقت کرنے کی تعلیم دی ہے، جنت کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھنے کی تعلیم دی ہے، جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے. اور جنت کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا، ہر نیک کام کی جانب سبقت کرنا ایک مومن کی لازمی صفت ہے. مومن مفتاح الخیر ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اس سے نیکیاں انجام پاتی ہیں، جبکہ ایک کافر مناع للخیر ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے خیر کے کام رکتے ہیں. مومن جہاں ہوتا ہے خیر کے کام چلتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور ایک کافر جہاں ہوتا ہے خیر کے کام وہاں ختم ہوتے ہیں. مومن مفتاح للخیر ہوتا ہے اور کافر مناع للخیر ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید اہل ایمان کو جہاں قرآن نے بہت سارے القاب اور ٹائٹلز دیے، اس میں سے ایک السابقون السابقون، السابقون السابقون، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے. بھائیو، مومن نیکیوں کا بڑا حریص ہوتا ہے. جس طرح ایک مادہ پرست انسان، ایک کافر دنیا کا حریص ہوتا ہے، پائی پائی کا حریص ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. وہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور وہ کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. آپ نے فرمایا ہرگز ہرگز کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہرگز ہرگز کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ کہ وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے ہی کی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو. دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا کے ملنا بھی بڑی نیکی ہے، دوسروں سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی بڑی نیکی ہے، دوسروں سے ملتے ہوئے خوش مزاجی سے ملنا بھی بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. بھائیو، نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی. نیکی مقدار عمل کے اعتبار سے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، شکل کے اعتبار سے کتنی معمولی کیوں نہ ہو، نیکی انجام کے اعتبار سے بہت عظیم ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی.
تو اس لیے نیکی وہ چاہے کتنی چھوٹی ہو، نیکی چھوٹی نہیں ہوا کرتی. نیکی وہ چاہے کتنی معمولی کیوں نہ ہو، نیکی معمولی نہیں ہوا کرتی. نیکی کتنی حقیر کیوں نہ ہو، نیکی حقیر نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ اس کا جو انجام ہے، اس پر ملنے والا جو نتیجہ ہے وہ بہت عظیم ہے، رب کی رضامندی اور خوشنودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، عرضت علی اعمال امتی، عرضت علی اعمال امتی، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے میری امتیوں کے اعمال دکھائے. میری امت جو نیکیاں کرے گی، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، اعمال دکھائے گئے. آپ فرماتے ہیں فرأیت فی محاسن اعمالها الاذى یبات عن الطریق. آپ فرماتے ہیں مجھے جب میری امت کی نیکیاں دکھائی گئیں تو میں نے وہ نیکی بھی دیکھی. میری امت کی نیکیوں میں سے یہ نیکی بھی دکھائی گئی کہ تکلیف دینے والی چیز جو راستے میں ہو اور ایک مسلمان گزرتے ہوئے اس کو ہٹا کر گزر جائے. وَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. اور آپ نے فرمایا میری امت کے جو گناہ مجھے دکھائے گئے ان میں سے گناہ یہ بھی دکھایا گیا کہ لعاب یا بلغم جو کسی نے مسجد میں تھوک دیا ہے اور ایک شخص اس کو دیکھ کر بھی پاک کیے بغیر گزرتا ہے، مسجد کو اس سے صاف کیے بغیر گزرتا ہے، یہ گناہ بھی مجھے دکھایا گیا. تو بھائیو دیکھو، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ اتنی عظیم نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکیاں خصوصیت کے ساتھ دکھائی گئی. آپ کی امت جو نیکیاں کرے گی اس میں سے یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے. آپ نے خواتین سے خطاب کر کے ایک حدیث میں فرمایا یا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاہ. اے گروہ خواتین سے خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں اے گروہ خواتین، کوئی پڑوسن ہدیہ دیتے ہوئے، اپنی کسی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے. بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے. کیا مطلب؟ اگر ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، ہدیہ دینے کے لیے صرف بکری کا کھر ہی میسر ہے، تو بکری کے کھر کے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ بھی دیا کرو. معلوم ہوا جب دینے والے کو بکری کے کھر کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تو لینے والے کو بھی اسی جذبے سے لینا چاہیے. لینے والے کو بھی کسی ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. سامنے والا ہدیہ دے چاہے جو بھی دے، بکری کا کھر جو کہ کھائی جانے والی چیز نہیں، لیکن اگر وہ چیز بھی کھانے کے لیے دی جائے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. آپ نے ایک حدیث میں خود اپنے بارے میں فرمایا لو دعیت الی قراع لا جبت، لو دعیت الی قراع لا جبت. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے بکری کے کھر کھانے کی بھی دعوت دی جائے، کوئی شخص مجھے دعوت دے، مجھے معلوم ہو وہ کھانے کے لیے کیا چیز رکھ رہا ہے، قراع بکری کا کھر رکھ رہا ہے، تو میں اس دعوت کو بھی حقیر نہیں سمجھوں گا، میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا. دیکھو، دعوت دینا بھی بڑی نیکی ہے، دعوت قبول کرنا بھی بڑی نیکی ہے. دونوں طرف سے چیز ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی بکری کا کھر رکھتا ہے، بکری کا کھر کھلانے کے لیے مجھے بلاتا ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. بھائیو، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت نے کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھنے کا ذہن ہمیں نہیں دیا ہے. ہر نیکی اپنی جگہ بڑی اہم ہوتی ہے. نیکی کرنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. انجام کے اعتبار سے نیکی کتنی بڑی ہو جائے گی ہم کہہ نہیں سکتے. کہنے کے لیے چھوٹی نیکی ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو جائے گی ہم کہہ نہیں سکتے. عالم اسلام کے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے، بزرگ، یمن کے رہنے والے علامہ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ. بڑی خدمت کی امت کی. اہل علم نے لکھا ہے کہ یمن میں علامہ مقبل کی کوششوں سے الحمدللہ اتنی اصلاح ہوئی کہ امام شوکانی جیسے محدث سے بھی وہ آگے بڑھ گئے امت کی خدمت میں. امام شوکانی کو بھی امام شوکانی بھی یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہاں بڑی اصلاحات کی ہیں، لیکن شیخ مقبل رحمت اللہ علیہ نے اس قدر کام کیا ہے، ہزاروں شیعہ سنی ہو گئے، سلفی ہو گئے. شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
وہ جب چھوٹے سے تھے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، کمانے کے لیے محنت کرنے کے لیے روٹی کے لیے مکہ آئے تھے، مکے کی ایک لاڈج میں مکے کی ایک ہوٹل میں کام کرنے لگے۔ کون سا کام؟ صفائی کا کام، جھاڑو دینا وغیرہ وغیرہ۔ ہوا یہ کہ ایک حاجی صاحب جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو اس ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، جاتے ہوئے انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ان کو ہدیہ دے دی۔ کام کرنے والا نوجوان ہے ہوٹل میں، تو ہدیہ دے دی کسی نے ان کو۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب پڑھی، بڑی اچھی لگی کتاب۔ انہوں نے دیکھا کہ کتاب میں توحید اور توحید کے تقاضوں کو مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور شرک کی جو جو شکلیں وہ اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں دیکھا کرتے تھے، ان تمام شکلوں پر دلائل کی نظر میں جو رد کیا گیا ہے، دلائل کی روشنی میں شیخ مقبل بہت متاثر ہوئے اس کتاب سے۔ کتاب التوحید کو بار بار پڑھے اور یہیں سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کا شوق پیدا ہوا، کام چھوڑ دیا، جا کے داخلہ لے لیا مدرسے میں، پڑھنے لگے، اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آئے، وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد سبحان اللہ اتنی خدمت کی کہ آج دنیا کے جانے مانے معتبر اور نامور علماء میں 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے جو نامور علماء دنیا میں گزرے ہیں، ان میں سر فہرست شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیخ مقبل کیسے بنے؟ کمانے کے لیے جو شخص آیا تھا، علم کی طرف اس کا رجحان کیسے ہوا؟ کتاب التوحید کے اس معمولی سے ہدیے کی وجہ سے ہوا۔ کتاب التوحید جو آج اگر آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں سعودی عرب میں 2 ریال سے زائد اس کی قیمت نہ ہو، لیکن سبحان اللہ اس کا انجام کتنا بڑا ہوا، چھوٹی سی نیکی انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو گئی۔ ذرا سوچو، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے جتنا کام ہوا، جتنی تبلیغ ہوئی، اور جس قدر انہوں نے امت کی خدمت کی ہے، کیا وہ حاجی یا وہ معتبر جس نے کہ کتاب التوحید کا ہدیہ دیا تھا، آپ خود بتائیں، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمت اللہ علیہ جس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ان کے اجر و ثواب میں کیا یہ حاجی شریک نہیں ہوگا؟ جس نے کہ ان کے ذہن کو کمانے سے ہٹا کر علم کی طرف پھیرا تھا، اللہ کی قسم اس حاجی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ شیخ مقبل ہی وہ نوجوان ہے کہ جس کو کہ میں نے کتاب التوحید کا ہدیہ دیا تھا۔ تو بھائیو، نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی، نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ میں خود مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک اجلاس میں شرکت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک برہمن ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جو الحمدللہ مشرف اسلام ہو گئے تھے، ڈاکٹر ہے اور برہمن گھرانے کا ہے، مشرف اسلام ہو گیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ان کے مشرف اسلام ہونے کی داستان پوچھی، کیسے مشرف اسلام ہوئے، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میرے ایک مسلمان دوست کی چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا سبب بن گئی۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک مسلمان دوست کے ساتھ 2 ویلر میں سفر کر رہا تھا، راستے میں میرے مسلمان دوست نے کہا کہ گاڑی رکاؤ، میں نے گاڑی رکا دی، وہ فوراً اترا، راستے میں ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پہ غصہ کیا، میں نے کہا اس کام کے لیے تم نے چلتی ہوئی گاڑی رکائی، یہ تو میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے۔ میرے اس مسلمان دوست نے کہا یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے کہ میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے، ورنہ ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے جب بھی راستے سے گزرو، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز جو بعد میں آنے والے کو تکلیف دے سکتی اس کو ہٹا کر گزرو۔ ہم راستے سے گزریں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، نوکیلا پتھر، کوئی کانچ پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، سمجھ کر گزر جائیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بچ گئے، اور یہ سمجھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اگر ہم بعد میں آنے والے کی فکر نہیں کرتے اور اس کو راستے سے ہٹاتے نہیں، ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔
हम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं, जब मेरे मुसलमान दोस्त ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि हर मुसलमान के करने का काम है, रास्ते से गुजरो तो दूसरों को तकलीफ देने वाली कोई भी चीज़ हो उसको हटाकर गुजरो। डॉक्टर साहब कहने लगे, यकीन मानिए कि उसी वक्त इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो गया। मेरे दिल ने कहा, क्या मोहम्मद इतने अच्छे पैगंबर थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी प्यारी तालीमात है। मैंने उसके बाद सीरत पढ़नी शुरू की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस कदर मुतासिर हुआ कि मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। भाइयों देखो, एक छोटी सी सुन्नत पे उसने अमल किया, एक छोटी सी सुन्नत पे उसने अमल किया उस मुसलमान ने, और ये सुन्नत एक शख्स की हिदायत का जरिया बन गई। इसे याद रखना, नेकी से नेकी जन्म लेती है, नेकी से नेकी जन्म लेती है। जिस तरह आप बीज डालते हैं, एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं, एक नेकी से 1000 नेकी के रास्ते पैदा होते हैं, 1000 नेकियों के रास्ते खुलते हैं। इसीलिए कभी भी किसी नेकी को हकीर नहीं समझना। क्या मालूम हमारा कौन सा अमल रब को खुश कर जाए, हमारी कौन सी नेकी, हमारी कौन सी अदा रब को खुश कर जाए। अल्लाह अकबर। ये देखो, ये जानी औरत है, ये फाहिशा औरत है, ये फासिका औरत है, ये बदकार औरत है, रास्ते से गुजर रही है। एक कुत्ते को देखा कि प्यास से जमीन चाट रहा है, प्यास से जमीन चाट रहा है, बदकार औरत है, लेकिन कुत्ते की हालत जार पे उसे रहम आ गया, तरस खा गई, और क्या किया, बाजू ही कुआं था, कुएं में उतरी और अपने जूते में पानी निकाला, पानी निकाल के उस कुत्ते को लाके पिला दिया। रब को उसकी यादा इस कदर पसंद आ गई, उसका ये अमल इस कदर पसंद आ गया, उसकी ये नेकी इस कदर पसंद आ गई कि उस फाहिशा औरत की बख्शिश हो गई इस नेकी की वजह से। भाइयों, क्या मालूम कि हमारी कौन सी नेकी रब को खुश कर जाए, हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो इसराइल के एक शख्स के बारे में फरमाया, रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि दरख्त, रास्ते में एक दरख्त है जिसकी टहनी काफी नीचे से होकर गुजरी है। एक दरख्त है जिसकी टहनी काफी नीचे से होकर गुजरी है, जिससे रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है, रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ हो रही है। उसने क्या किया कि उस दरख्त की वो टहनी काट दी, दरख्त की वो टहनी काट दी कि लोगों को तकलीफ ना हो। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी यादा, उसका ये अमल इस कदर पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश कर दी, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी, उसके हक में अल्लाह ताला ने मगफिरत लिख दी, और उस टहनी को काटने की वजह से वो जन्नत में चला गया। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा। आप फरमाते हैं, लोगों नारे जहन्नम से बचना, जहन्नम की आग से बचना, सदका करके बचना, वलौ बिशिक्क तमरा, अगरचे के आधा खजूर सदका करके क्यों ना सही। तुम्हारे पास सदका करने के लिए, गरीब को देने के लिए एक खजूर भी नहीं, खजूर का टुकड़ा मौजूद है, आधा खजूर मौजूद है, आधे खजूर के सदक़े को भी मामूली ना समझो, आधे खजूर के सदक़े को भी हकीर ना समझो, आधे खजूर का सदका भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचा सकता है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत आती है, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक अंसारी खातून मेरे पास आई, गरीब खातून थी, और उसके पास उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चियां थीं। आकर उसने माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से खाने के लिए कुछ मांगा, खाने के लिए कुछ दे दो। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैंने घर में तलाश किया, मुझे कोई चीज नहीं मिली। बमुश्किल तलाश बिस्यार के बाद 3 खजूर हाथ आ गए, 3 खजूर मिल गए। मैंने वो 3 खजूर उसको दे दिए। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, उस खातून ने 2 खजूर अपनी 2 बच्चियों को दे दिए और 1 खजूर अपने लिए रख लिया। उसकी दोनों बच्चियां अपना खजूर खा चुकी अपने हिस्से का, और जब ये खातून अपने हिस्से का खजूर खाना चाह रही थी, मुंह में रखा ही था, बच्चियां कहने लगी, माँ वो खजूर भी हमें दे दो। इस माँ ने वो खजूर जो उसके मुंह का निवाला बन चुका था अपने मुंह से निकाला
اور اپنے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی، اپنا پیٹ مار کے اپنی بچیوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس جذباتی منظر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک غریب خاتون آئی تھی، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ نہ تھا، 3 کھجوریں میں نے دی، 2 کھجوریں اس نے اپنی 2 بچیوں کو دے دی، اور جب وہ اپنے حصے کا کھجور کھانا چاہ رہی تھی، بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی، اس نے بچیوں کو وہ کھجور بھی دے دی اور خود بھوکی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتی ہو کہ اس ایک کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کر دیا، اس ایک کھجور نے اس عورت کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا۔ اللہ اکبر بھائیو، غور کرو، ایک کھجور نار جہنم سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ ایک ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری طور پہ ہوتی ہے، ایک ماں کے اندر فطری طور پہ خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس فطری محبت کے تحت بھی ایک ماں جب اپنے منہ کا لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں رکھ دیتی ہے، اپنا پیٹ مار کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، رب العالمین کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل اس قدر پسند آئے کہ ایک کھجور کی وجہ سے جنت مل جائے۔ غور کرو، اگر ہم ایسے غریب، ایسے یتیم، ایسی بیوائیں، ایسے مظلوم، ایسے مجبور جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں پلاتے ہیں، انہیں نوازتے ہیں، انہیں کپڑے دیتے ہیں، اندازہ کرو رب کو ہمارا یہ عمل اور ہماری یہ ادا کس قدر پسند نہیں آئے گی۔ اسی لیے بھائیو، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور نیکی کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنا، دیر بھی نہیں کرنا۔ قرآن دعوت دے رہا ہے سارعو، جلدی کرو، اور دوسری جگہ سابقو کہا، جلدی کرو اور ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک مرتبہ، سلام پھیرا اور سلام پھیر کے فوراً اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گفتگو کرنے لگے، چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ آخر ہوا کیا ہے کہ خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بہت دیر تک مصلی پہ بیٹھا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے کہ آج آپ سلام پھیرتے ہی خلاف معمول اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یاد آیا کہ گھر میں کوئی چاندی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، گھر میں تھوڑی سی چاندی رکھی ہوئی ہے، تو اور بعض روایتوں میں ہے کہ سونا، کہا کہ گھر میں تھوڑا سونا یا تھوڑی چاندی رکھی ہوئی ہے، مجھے نماز میں یاد آ گیا، تو میں نے چاہا کہ وہ فوراً صدقہ کر دیا جائے، ایک رات بھی اس پہ نہ گزرے۔ غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے اذکار پڑھ کے، اذکار کے بعد جاتے اور جا کے صدقہ کرنے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ درس دینا چاہا، یہ سبق دینا چاہا، نیکی کا جب ارادہ ہو نیکی فوراً ہو جانی چاہیے، نیکی کرنے میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نیکی کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے۔ بھائیو، زندگی میں نیکی کے مواقع کو تلاش کریں۔ نیکی کے کتنے مواقع ہم زندگی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مجبور انسان ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر ہم اس کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں پہ ایک بھوکا انسان آتا ہے، مانگتا ہے، ہم اسے ایک لقمہ نہیں دیتے۔ ایک برہنہ انسان آتا ہے، تن ڈھانکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا میسر نہیں، ہم اسے کپڑا نہیں دیتے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کا بوجھ اٹھا لینا بڑی نیکی ہے، کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دینا بڑی نیکی ہے، کسی اچھے لڑکے کو اچھی لڑکی کا رشتہ لگا دینا بڑی نیکی ہے، کسی کی مصیبت میں، کسی کے غم کے موقع پہ تسلی کے 2 بول بول دینا بڑی نیکی ہے، کسی کو کسی اچھے عالم کی طرف رہنمائی کرنا بڑی نیکی ہے، کسی کو کسی اچھی کتاب کے پڑھنے کا مشورہ دینا بڑی نیکی ہے، کسی کو 2 لفظ 2 بول سکھا دینا بڑی نیکی ہے۔ نیکی بہت عظیم ہوا کرتی ہے، نیکی کے 1000 موقع ہمیں ملتے ہیں، مگر ہم نیکی بہت کم کرتے ہیں۔
یہ ہمارے نبی ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، جن کا نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، نبوت سے پہلے آپ کا معیار عمل یہ تھا۔ مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا تھا انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نبوت سے پہلے دیکھو ہمارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ کیسی کیسی نیکیاں کر رہے ہیں، مجبوروں کے کیسے کام آ رہے ہیں۔ ام المومنین نے کہا تھا انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، نادار کو کما کے دیا کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھائیو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک کوئی لونڈی آتی جس پہ ظلم ہوا ہوتا، جسے کوئی شکوہ کرنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آ کر سیدھے آپ کا آستین پکڑتی اور کہتی ادھر آئیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدھر بلاتی اس کے ساتھ ادھر چلے جاتے، اور اس کی جو شکایت ہوتی سنتے، اس کے مسئلے کو حل کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے۔ غور کرنے کی بات ہے، لونڈی اس زمانے میں لونڈی کی حیثیت کیا تھی؟ جیسے بازار میں جانور بیچے خریدے جاتے تھے، اسی طرح سے غلام اور لونڈی خریدے اور بیچے جاتے تھے، لیکن اس لونڈی کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کام آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طرز عمل سے امت کو یہ درس دیا ہے، امت کو یہ سبق دیا ہے کہ زندگی میں دوسروں کے کام آنا، زندگی میں دوسروں کی مدد کرنا، زندگی میں دوسروں کی خدمت کرنا، اس لیے کہ ایمان یہ بہت ساری خصلتوں کے مجموعے کا نام ہے، ایمان بہت ساری عملی صفات کا نام ہے۔ تو لہٰذا بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کے حریص بنیں، نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کیا معلوم کہ ہماری کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے، ہماری کون سی ادا رب کو خوش کر جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ اس لیے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کو اہمیت کے ساتھ انجام دینے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔